ابھی سنے ذرا اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ رمضان کا تعارف کرا رہا ہے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. توجہ، رمضان عظمت والا، بولو بے شک. قرآن بھی عظمت والا، روزہ بھی عظمت والا، روزے دار بھی عظمت والا، صاحب قرآن بھی عظمت والا. اللہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لیلۃ القدر میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی. معلوم ہو گیا قرآن کا اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا مضبوط تعلق ہے. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو رمضان میں قرآن سناتے تھے. جبریل نبی علیہ السلام کو سناتے تھے، حضور جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے. جیسے ہمارے استاد کرام ماشاءاللہ رمضان میں قرآن پاک کا دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں. تو رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز تراویح میں قرآن سنتا ہے نا میرے بھائیو، ویسے تو قرآن سننے کا ثواب یہ ہے کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن نماز میں 100 نیکیاں ملتی ہیں. پھر کھڑے ہونے کا، قیام کا الگ ثواب ہے، قرآن سنانے کا الگ ثواب ہے، سننے کا الگ ثواب ہے، رکوع کا الگ ثواب ہے، اتحیات کا الگ ثواب ہے. لیکن فرمایا تراویح کی ہر رکعت پہ اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. انہوں گل میں اپنی کر لگا میں صرف جڑے تسی میرے بھرا بیٹھے ہو مسجد تواڈے نال میں گفتگو کرنا ہے، کسی اور نال نہیں. اب جو میرے بھائی کوئی 4 پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، کوئی 8 پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، کوئی 10 پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، کوئی 12 پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، انہیں سمجھ آئے گی اس دن کہ جس دن اپنا بیٹا کہہ دے گا ابا جی میں نیکی بولی جڑی نہیں سمجھ آئے. وہ اس دن قدر سمجھ آئے گی جس دن اپنی بیٹی کہہ دے گی ابا جی میرے کو نیکی بولی تواڈے واسطے نہیں سمجھ آئے. بیوی جواب دے دے گی، خامد جواب دے دے گا، اپنی اولاد بندے کو جواب دے دے گی. تو پھر بندے نے سمجھ آئے گی کہ کاش میں تراویح کے اندر 2 گھنٹے کھلو لیتا، 3 گھنٹے کھلو لیتا ہیں. آج میرے بیوی بچے میں نیکی کو نہیں دیتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اللہ قرآن میں خود فرما رہے ہیں قیامت والے دن آدمی اپنی بیوی سے چھپے گا، بیوی خامد سے چھپے گی، اولاد اپنے والدین سے منہ چھپائے گی، والدین اپنے اولاد سے منہ چھپائیں گے. سارے رشتہ دار کیوں؟ ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی کہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، مجھ سے کوئی نیکی کا مطالبہ نہ کر دے. بلکہ حدیثوں میں صاف لکھا ہوا ہے اولاد منہ پہ جواب دے دے گی، خامد بیوی کو، بیوی خامد کو، بھائی بھی جواب دے دیں گے. تو میرے بھائیو یہ سودا ہے اپنی ذات کے لیے. اس وجہ سے میں گزارش کرتا ہوں 1500 نیکیاں ہر رکعت پہ لے کر جائیں، ہر سجدے پہ لے کر جائیں. خدا کی قسم ہے جب نام اعمال کھلے گا نا تو بندہ اپنے دل میں یہ کہے گا کہ میں نے بہت اچھی زندگی گزاری ہے. سبحان اللہ. دیکھو جی بھائی چوکیدار کا کام ہوتا ہے آواز لاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی اٹھو بیدار ہو جاؤ، چورا تو بچو. ہمارا کام ہے میرے بھائی آواز لگانا. جی آپ کے سامنے آواز لگاتے رہتے ہیں، لیکن افسوس دلی یہ ہوتا ہے. اب میں اپنی مسجد کی بات بتاتا ہوں. پہلے دن تقریباً 3 صفحے تھی ہیں ماشاءاللہ، دوسرے دن عالی صاحب غائب، پھر اگلے دن اور عالی صاحب، اور جناب ابھی 1.5 صاحب بھی مشکل سے نہیں ہوتی. پہلے سے کہنے رمضان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے. تو رمضان شروع ہو جائے پھر اسی کہنے رمضان جا رہے ہیں، رمضان جا رہے ہیں. لیکن اسی یہ نہیں سوچتے کہ اسی کی کما رہے ہیں، ساڑھے پلے کی پہ رہے ہیں. یا رمضان آیا اور چلا گیا اور ہمیں کیا ملا، ہم نے کیا کمایا. یہ میرے مسلمان بھائیو اصل چیز ہے، یہ غور کرنے والی. ابھی دیکھو نا جو حدیث میں نے آپ کے سامنے شروع کی تھی اس کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نیکی میں مقابلہ دکھاؤ. ہیں کس میں؟ بولو بولو نیکی میں مقابلہ دکھاؤ، مال کمانے میں نہیں. کہ جیسے ہر دکاندار کی کوشش ہوتی ہے کہ میں رمضان میں زیادہ کما لوں، اس وجہ سے فروٹ بھی مہنگا کر دینے، سبزی بھی مہنگی کر دینے، کھانے پینے والی چیزیں بھی مہنگیاں کر دینے. جی کیونکہ یقین ہوتا ہے رمضان کمانے کا مہینہ ہے، مال کمانے کا مہینہ ہے. اللہ اکبر. اللہ مہربان ہو جاتے ہیں اور یہ تاجر لوگ ظالم
عالم بن جاتے ہیں. اب غریب بیچارہ کہتا ہے چلو فروٹ لیا روزہ افطار کرنے کے لیے, تو پریشان ہو کے واپس آ جاتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ. میں نے عرض کیا نا کہ اس دن ان لوگوں کو قدر سمجھ آئے گی جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتے یا بھاگ جاتے ہیں اور پھر طرح طرح کے کلپ چلا دیے جاتے ہیں. عجیب بات ہے, تراویح پڑھا رہے ہیں ایک بندہ تو موبائل پھاڑ کے پڑھا رہے ہیں, پیچھے موبائل. کیا بھی امت کو کیا آپ سبق دینا چاہتے ہیں؟ یہ قرآن سنوں سے نکل گیا, ختم ہو جائے. تراویح میں جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں وہاں ایک یہ بھی ہے کہ حفاظت قرآن کا ذریعہ ہے تراویح. نہیں سمجھ آئے؟ حفاظ کرام سناتے ہیں مصلی پر کھڑے ہو کر زبانی, وہ ان کے دلوں پر نقش ہو جاتا ہے, لکھا جاتا ہے, اور یہ موبائل پڑھ کے پڑھا رہے ہیں. نہیں سمجھ آئے؟ ایک میں بات عرض کرتا ہوں, ہمارے اس مجمع میں کافی ساتھی کوئی سعودیہ میں رہتا ہے, کوئی دبئی میں, کوئی دوسری تیسری جگہوں میں, وہاں پر وہ دیکھتے ہیں آس پاس مسجدوں میں 8 تراویح پڑھتے ہیں, موبائلوں پر بھی پڑھتے ہیں. یاد رکھ لیں جو 4 فقہ ہیں ان ملکوں میں جو رائج ہیں, کسی میں حنبلی, کسی میں شافعی, کسی میں مالکی, ہمارے علاقوں میں حنفی, چاروں فقہوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تراویح 20 رکعت سے کم نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سمالی رحمۃ اللہ علیہ کی اصل کتاب میں نے پڑھی ہے, غنیۃ الطالبین. حنبلی ہیں, حضرت خود حنبلی ہیں, حضرت خود فرماتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہے. کتنی ہے؟ 20. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ بڑے کلپ چلاتے ہیں. کئی بار ہم نے بھی کہا, ہمارے علماء نے بھی, بھائی آپ کا جو دعویٰ ہے نا اس دعوے کے مطابق ایک حدیث لے آؤ, صحیح بھی لے آؤ, جس میں 8 کا لفظ ہو, تراویح کا لفظ ہو, پورا مہینہ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھانے کا ذکر ہو, اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ثابت ہو. ہم آپ کا اپنے مسجدوں میں 8 پڑھیں گے. خدا کے بندے, ہم کہتے ہیں تراویح پڑھو, وہ کہتے ہیں تہجد پڑھو. اور تہجد تو پورا سال ہوتی ہے نا. نہیں سمجھ آئے؟ رمضان اور غیر رمضان کے حضور پڑھتے تھے, تو رمضان اور غیر رمضان میں تو تہجد کی نماز ہے نا. وہ نہیں سمجھ آئے؟ تو تراویح صرف 1 مہینہ ہے. نہیں سمجھ آئے؟ تراویح صرف 1 مہینہ. میں نے کہا بڑے کلپ چلتے ہیں لوگ ہیں جی, لیکن جب آپ نماز ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں, جمعہ ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں, باقی مسائل ہم سے پوچھتے ہیں, تو کبھی یہ نہیں کہ جس کی بات سنے برابر چل پڑے. اعتماد کا کسی چیز کا نام ہوتا ہے نا. تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور سارے بولو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ کو نیکی میں اپنا مقابلہ دکھاؤ, اللہ دیکھتے ہیں تمہارا نیکی میں مقابلہ ہے. پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ آدمی, یہ میرے الفاظ نہیں, حضور پاک کے الفاظ, بدبخت ہے وہ آدمی, بد نصیب ہے وہ آدمی جو اس مہینے کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے نا. بد نصیب وہ آدمی ہے. اب میں اگلی جو حدیث سنانے لگا ہوں بھائیو, یہ سنانے سے پہلے میں اپنے آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں, آج رات سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا جائزہ لیا کریں کہ آج مثال کے طور پر آج 4 روزے مکمل ہو جائیں گے, کل 5واں روزہ ہوگا, تراویح 5 روزے میں پڑھیں گے رات کو, کہ یار یہ آج رمضان کا دن گزرا, اللہ اپنی رحمت عطا کرنا چاہتے ہیں, آج میں نے کتنی رحمت جمع کی ہے, میں نے کتنا تلاوت قرآن کی ہے, کتنا ذکر کیا ہے, میں نے تراویح پڑھی ہے کہ نہیں, روزہ رکھا ہے کہ نہیں, اور میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا کہ نہیں. کیونکہ یہ روزہ جس پر سارے فضائل ملتے ہیں نا, یہ ہے لعلکم تتقون. سبحان اللہ. روزہ رکھ کے اپنے آنکھ کو غلط استعمال نہیں کرنا, آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے, کان کا بھی روزہ رکھنا ہے, زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے, دل کا بھی روزہ رکھنا ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. بہت سارے رات کو نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا. یہ کون لوگ ہوتے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں روزہ بھی رکھا ہوا ہے, آنکھ سے غلط چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھا ہوا ہے, زبان کو بھی غلط استعمال کر رہے ہیں, گالیاں بھی دے رہے ہیں, غیبت بھی کر رہے ہیں, کسی کو ستا بھی رہے ہیں, روزہ بھی رکھا ہوا ہے, کسی کا حق بھی مار رہے ہیں, کسی کو اذیت بھی دے رہے ہیں, تکلیف بھی دے رہے ہیں. مطلب یہ کہ اگر بندہ روزہ رکھ کے گناہ نہ چھوڑے تو وہ روزے کا فول ہے, بس وہ روزے کا جسم ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے, اس پر وہ اجر و ثواب نہیں ملیں گے جس کا وعدہ اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو انشاءاللہ سارے کوشش کریں گے کہ روزہ رکھ کے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے, خاص طور پر موبائل کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے بھائیو, یہ نہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے لیکن نظر غلط استعمال ہو رہی ہے,
تو وہ ایسے ہی ہے جیسے بالٹی میں پانی ڈالو، نیچے بالٹی ڈیپ ہو، پانی ڈالتے جاؤ نکلتے جا رہا ہے جی، تو وہ اجر و ثواب ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو حدیث پاکہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ رمضان المبارک کی قدر بتائی اپنے صحابہ کرام کو کہ رمضان ہے کیا چیز ہے۔ تو میں وہی نقل الفاظ نقل کرنے لگا آپ حضرات کے سامنے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تمہارے اوپر بڑا عظیم مہینہ آ گیا ہے۔ یہ گنتی کے اعتبار سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کی عظمت ثواب کے اعتبار سے ہے۔ تمہارے اوپر بڑا عظیم مہینہ آ گیا ہے، بڑا مبارک مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور رات کے قیام کو یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ ثواب کی رات کو عبادت کو ثواب کی چیز بنایا، تراویح کو۔ اگر ایک بندہ کہہ رہا تھا حضور پاک نے تو 3 دن پڑھی ہے، حضور علیہ السلام نے 3 دن پڑھی ہے، تو ہم تو نبی علیہ السلام کی بات کو مانیں گے نا، بس 3 دن تراویح پڑھ لو اس کے بعد کوئی نہیں۔ میں نے کہا حضور کی بات بھائی پوری مان تو مسلمان ہوگا، آدھی ماننے سے تو مسلمان نہیں ہوگا۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری بات مانی ہے کہ ادھوری؟ کہتا نہیں پوری۔ تو میں نے پوری یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم اور میرے خلفاء کی سنت بھی بولو بولو۔ میں نے کہا تیری مثال تو ایسے ہی ہے نا کہ تو کہے کہ ابا جی تہاڈی گل تو میں مننی ہے لیکن فلاں دے بارے تسی کہہ اودی گل منے اودی میں نہیں مننی، تو پیو کہے گا تو میرا پتر نافرمان ہے، تو میرا فرمان بردار پتر نہیں، یہ گل ہے نا؟ بولو تو صحیح آ گئی گل نہیں سمجھ آ گئی؟ بھائی کسی کا پیو کہتا ہے بھائی میری گل بھی مان تو فلاں بندے دی گل مان، نہیں سمجھ آئی؟ اور بندہ اور جڑا اودے والد دا ہوئے بھی بڑا محبوب بڑا پیارا، تو پتر کہتا نہیں ابا جی تہاڈی گل میں مننی ہے اودی نہیں مننی، یہ مطلب یہ ہویا کہ یہ بندہ اپنی مرضی کرتا ہے، والد کا فرما بردار ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اور میری بھی سنت پر چلنا اور میرے خلفاء کی سنت پر بھی، خلفاء راشدین کی، تو عمر بن خطاب تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھا؟ تو تو کہتا ہے میں عمر کی بات نہیں ماننی، وہ عمر کی بات ماننے کا حضور ہی حکم دے رہے ہیں۔ کتنی بد نصیبی ہے، کتنی بدبختی ہے، تراویح اس لیے چھوڑتا ہے۔ اب عمر نے بھی 20 رکعت تراویح، اور عمر کی بات کی حضور نے جو پڑھی ہے وہ بھی 20 ہی پڑھی ہے، تجھے تیرا مولوی بتاتا نہیں ہے نا، حضور نے بھی 20 ہی پڑھی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مسلسل لگاتار حضرت عمر نے اس پر تمام صحابہ کا اتفاق کروایا کیونکہ اللہ کے نبی کی تمنا تھی کہ میری امت یہ کام کرے، اس وجہ سے حضور نے فرمایا میں نے مسلسل نہیں پڑھی تاکہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، لیکن حضور چاہتے تھے کہ آپ کی امت پڑھے۔ گل یاد رکھیں انشاءاللہ، سارے بولو سب یاد رکھیں۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ ہے اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے، اور دوسرا عشرہ اس کا بخشش والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش عطا فرماتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی بخشش والا انعام عطا فرمائے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا ہے، اے اللہ تو رمضان شریف کی برکت سے مجھے بھی اور مسجد میں آنے والے تمام حضرات کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، بچوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ جب روزہ رکھ لیا کھانے پینے سے صبر، اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے سے صبر، لڑائی جھگڑے سے صبر، نہیں سمجھ آئے؟ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا روزہ رکھ کے سب کو غصہ نکالے ہوتے ہیں، تو بھائی آپ نے اگر روزے کا ثواب لینا پھر اپنے اوپر کو کنٹرول میں رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا اگر روزے میں تم سے کوئی جھگڑا کرے نا، تمہیں برا بھلا کہے، تو تم کو یار میں تم سے جھگڑا کر کے اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ خاص طور پر افطاری کے وقت یہ نہ ہو کہ چاولا نے پلیٹ سارا روزے سے ثواب کر ضائع کر کے ٹوٹ جائے، کوئی نہیں سمجھ آئے تو بولو سارے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ چاولوں کے پیچھے کسی کھانے والی چیز کے پیچھے سارا ثواب ضائع کر کے ٹوٹ جائے۔ صبر کا مہینہ دیکھو نا، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو جو عام حلال چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں، کھانا پینا تو جو پہلے سے حرام ہے، بد نظری کرنا، گانے سننا، جی غلط چیزیں دیکھنا، گالی دینا، جو ویسے حرام ہیں ان کی تو حرمت اور زیادہ ہو جاتی ہے روزہ میں۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ سارے بولو بھائی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے نا وہ حالانکہ حضرہ کے اعتبار سے اپنے عوام کو سمجھائیں، خاص طور پر اپنے بچوں نوجوانوں کو۔ میں یہ کہتا ہوں
دیکھیں سوشل میڈیا جب ہم استعمال کرتے ہیں نا تو ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے یا تو ان چیزوں سے اپنا تعلق بالکل کاٹ لیں، بالکل ختم کر لیں اگر اپنی قبر کو صحیح کرنا ہے، اور یا بقدر ضرورت ان سے تعلق رکھیں۔ بس خبریں سنی ہیں ٹھیک ہے، کھول لیا جی، کوئی خبر دیکھنی ہے ٹھیک ہے جی، ورنہ یاد رکھیں یہ زنا سے نہیں بچ سکتا بندہ، آنکھ کا جو زنا ہے۔ اگر اپنی قبر کو صحیح کرنا ہے تو ان چیزوں سے ختم کر لیں تعلق، اور اگر رکھنا ہے تو بقدر ضرورت رکھیں۔ دیکھو میں واضح بات بتا رہا ہوں، بالکل واضح طور پر ممبر پر بیٹھ کے بتا رہا ہوں، کوئی آپ کو ہم شبہ میں نہیں رکھنا چاہتے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سمجھ آئے؟ یہ الگ موضوع انشاءاللہ پھر میں کبھی آپ کو واقعات سناؤں گا اس کے اوپر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا مہینہ ہے، کیا ہے؟ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور ارشاد فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے۔ دیکھو نا میرے بھائیو، ہمارے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، ہماری اپنی بستی اور گاؤں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محتاج غریب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم تعاون کریں، اس مہینے میں صدقہ خیرات کریں، اپنے زکات کے پیسے ان کو دیں میرے بھائیو۔ اللہ تعالی ہمیں کئی گنا اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں کئی ملکوں میں ہمارے مظلوم بھائی ہیں میرے بھائیو، کئی تنظیموں والے ان تک تعاون پہنچاتے ہیں، ہم ان مظلوم بھائیوں کو بھی اپنے تعاون میں یاد رکھیں۔ ہمارے فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، دیگر دوسرے مظلوم مسلمان، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ معمول تھا کہ آپ رمضان شریف کے اندر سخاوت بہت زیادہ شروع فرما دیتے تھے۔ تو آج امت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جہاں حضور کی امت مظلوم ہو ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں، ان کو نہ بھولے میرے بھائی، اپنے تعاون میں ان کو یاد رکھیں۔ اور ہر سال میں عرض کرتا ہوں ایک بات یہاں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری، ہم آپ کو بات بتائیں۔ دیکھو رمضان شریف میں لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں مال لگاتے ہیں، لگانا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ہر عمل کا ثواب، تو صدقہ خیرات کا بھی ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے صدقہ خیرات کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن دو طبقوں کو بھی میرے بھائیوں ہم اپنے تعاون بھی یاد رکھا کریں۔ ایک تو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ایک ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ مثلا ایک یتیم ہے یا بیوہ ہے، ان کے ہر بندہ ان سے تعاون کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن وہ محتاج ہوتے ہیں، وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تعاون کیا کریں۔ للسائل والمحروم، والمحروم سے مراد وہ فصل لے گا یہ لوگ ہیں جو سفید پوش طبقہ ہے۔ بات سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور دوسرے یہ دیندار لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے کاموں میں لگایا ہوا ہے، نہ ان کی دکانداری ہے نہ کھیتی باڑی ہے، جو صرف آپ کے لیے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بچوں کو حفظ کرا رہا ہے، کوئی بچوں کو نازلہ قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی کسی مسجد کی خدمت کر رہا ہے، کوئی کسی مدرسے کی خدمت کر رہا ہے۔ مجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنے والے مجاہدین ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی دین کی خدمت اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں ان کے ساتھ بھی آپ تعاون کیا کریں، ان کو اپنے تعاون میں بلایا نہ کریں، کیونکہ جو بندہ دین کی خدمت کرنے والوں پر خرچ کرتا ہے نا، اللہ پاک اسے پورے دین پر خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سمجھ آئیے بھائیو میری بات، سمجھ آئیے بات؟ تو ان لوگوں کے اوپر بھی ہم اپنا مال خرچ کیا کریں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس مہینے میں اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کر دے، اپنے غلام کا کام کاج اس کا ہلکا کر دے، ڈیوٹی کم لیا کرے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس مالک کے گناہ معاف فرما کے اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک، جن سے آپ مزدوری لیتے ہیں، محنت لیتے ہیں، کام، وہ بیچارہ روزے دار ہے، تو چلو اس کی ڈیوٹی میں کچھ کم کر دیں، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، تاکہ وہ بھی آسانی کے ساتھ اپنا روزہ مکمل کر لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزے دار کو روزہ افطار کروائے، اللہ پاک اسے 4 انعام عطا فرمائیں گے۔ کتنے جی؟ 4 انعام اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا۔ پہلا انعام، روزہ افطار کروانے والے کے اللہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ کون سبحان اللہ؟ اور دوسرا فرمایا روزے دار کے ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ روزہ افطار کروانے والے کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیں گے، جہنم سے آزادی عطا فرما دیں گے، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما دیں گے۔ اور چوتھا انعام، روزے دار کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما دیں گے۔
بعض مخصوص عبادتیں ہوتی ہیں مخصوص اوقات میں، اس کے بعد نہیں ہو سکتی. بس ابھی رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے نا، اس میں ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ روزہ افطار کرواتے ہیں، تو یہ صرف رمضان شریف میں ہوگا، بعد میں نہیں ہوگا. لہٰذا ہم یہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اگر تو اللہ نے کسی کو ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، تو وہ اچھی افطاری کروائے، کیونکہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم کمال درجے کی نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ نے جن کو ہمت دی ہے نا میرے بھائیوں، اچھی افطاری کروائیں. نیت یہ رکھیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم روزے داروں کو روزہ افطاری کروا دیں اللہ کی رضا کے 4 انعام لینے کے لیے. اور اگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے تو اپنا حصہ بھی ڈال سکتا ہے. 1000 روپے کی ہمت ہے 1000 روپے ڈال دے، 2000 روپے کی ہمت ہے 2000 روپے ڈال دے، 3000 روپے کی ہمت ہے تو 3000 روپے ڈال دے. یہ اپنی اپنی ہمت کی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں. لیکن یہ ہے کہ اس خیر سے بندہ محروم ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر بندے میں طاقت نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پیٹ بھر کے کھانا کھلانے میں صرف ثواب نہیں ملتا، کھائے کھجور کے ایک ٹکڑے سے افطار